اچھا ایران نے بولا ہے کہ جس کنٹری نے ہم پر اٹیک کیا اس کی آئل ریفائنری کو ہم تباہ کر دیں گے، اور اسرائیل کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے نیکسٹ راؤنڈ میں ایران کی انرجی والے معاملات جتنے بھی ہیں انرجی ان کو کرائسس دیں گے، کیونکہ ایران پہ امریکہ نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک غلط گھول کے پلایا جا رہا ہے۔ انڈیا پاکستان جنگ تو ابھی پھر آ رہی ہے، چلو چیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 25 اپریل 2026 روز ہفتہ ہے، اور اسامہ سب سے ریکویسٹ ہے ذرا میوٹ کر لیں، اور ہم جو ہے خبروں کی طرف ابھی جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ مائک کے والے سے کر رہے تھے تو وہ آواز بیک ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین، بڑی زبردست اس ٹائم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ایک ایک بات اسامہ علی صاحب کی ٹھیک ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے کہ کل جو ہے آپ کو بتائیں خبروں میں کہ عباس راکچی اور اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے عمان اور رشیا بھی جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ امریکہ سے بھی جو لوگ ہیں، وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہے اس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر اسلام آباد جائیں گے، اور وہ ہفتے کو یعنی ان کا جب ہفتہ ہوگا، سیٹرڈے ہوگی، تب وہ پاکستان مطلب نکلیں گے اور پہنچیں گے، اور اس کے بعد مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے اس نے پاکستان کی تعریف بھی بہت کی ہے کہ پاکستان نے بہت زور لگایا اندر کھاتے، کوشش پوری کی ہے کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، لیکن اب وہ پتہ ہے کہ دونوں کو ملانا، ایک گھر میں بھی اگر لڑائی ہو جائے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو منانے میں۔ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے۔ اچھا سوئٹزرلینڈ میں ایرانی سفارت خانہ دوبارہ اوپن ہو رہا ہے، اور تہران میں سوئس سفارت خانہ کا اوپن کیا جائے گا۔ رات کو پیٹرول پاکستان میں پھر مہنگا ہو گیا، 393 ریٹ نیا آیا ہے پیٹرول کا، 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی 400 اب ہونے ہی والا ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ اس ٹائم پہ اسرائیل سے ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، وہاں پر امریکن فائٹر جہاز جیٹس کھڑے ہیں، اور یہ بین گورین ایئرپورٹ ہے اسرائیل میں، وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ فائٹر جیٹ امریکہ کے کیا کر رہے ہیں، اور وہ پوری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ ایک نہیں کچھ زیادہ کی تعداد میں فائٹر جیٹ اس ٹائم کھڑے ہیں۔ اور دوسرا کو بتائیں کہ نیتن یاہو کینسر میں مبتلا، اور نیتن یاہو نے تسلیم بھی کیا سامنے آ کے جی مجھے کینسر ہے، اور یہ پوسٹ ریٹ کینسر ہے، اور اس کا علاج بھی وہ کہہ رہا ہے جی ہو گیا، ارلی سٹیج تھی میری تو میرا علاج بھی چل رہا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ویڈیو کی تھی اس کی طبیعت اور یہ وہ زائچے میں جو ساما صاحب نے ہمیں بتائی تھی بات۔ اچھا ایران نے بولا ہے کہ جس کنٹری نے ہم پر اٹیک کیا اس کی آئل ریفائنری کو ہم تباہ کر دیں گے، اور اسرائیل کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے نیکسٹ راؤنڈ میں ایران کی انرجی والے معاملات جتنے بھی ہیں انرجی ان کو کرائسس دیں گے، ان کی پاور پلانٹ سب اڑا دیں گے۔ لبنان میں لوگ ابھی بھی مارے جا رہے ہیں، 3 ہفتے سے سیز فائر ہے، اور سیز فائر کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اٹیک جنگ جاری ہے، اور وہاں پہ لوگ مارے شہید کیے جا رہے ہیں۔ اچھا امریکہ نے ایران کو جو فٹ بال ٹیم سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد اٹلی کو بول دیا کہ آپ ہمیں جوائن کریں، تو جو اٹلی نے بھی منع کر دیا کہ ہم اس طرح نہیں کھیلیں گے کہ آپ ایران کو نکال کے ان کی جگہ ہمیں دے دیں۔ پہلے آپ کو فیفا جو ان کا کپ چل رہا ہے فٹ بال کا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ٹرمپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، اور اس میں لکھا تھا کہ ہم ارمانیہ جو ہے اس کی بیسس پر ایران پر اٹیک کریں گے، اور اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا وہاں سے یہ۔ اچھا پیٹ ہیڈسن نے بولا ہے کہ اگر معاہدہ ایران کے ساتھ ہو گیا جس کی وجہ سے آئل پرائز انکریز ہوئی ہے، یہ وہ وجہ تھی جو یہ بیان دیا گیا کہ معاہدہ اگر ایران نے نہیں کیا تو ہم اٹیک اس کے اوپر کریں گے۔ اور تیسرا بیری بیڑا جارج ڈبلیو بش، 1000 فٹ لمبا، اس ٹائم پہ 800 سے زیادہ اس پر طیارے آتے ہیں، اور 5500 ایئر کرو اس کے اوپر ہے، اور یہ ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف مذاکرات، ایک طرف یہ اب آپ کو پتا ہے جو آڈینس ہے وہ خود پتا ہے پریڈکشن اب کرنے کے ہماری قابل ہے، جس طرح سامد صاحب نے ڈیٹس اور ہر چیز بتائی ہوئی ہیں، کچھ کمنٹس بھی بڑے زبردست ہیں، اس پر بھی آئیں گے، سامدو کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آج 25 اپریل ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے آپ لوگوں کو یہ یاد ہے کہ یہ جو سچویشن جس کو بتایا ہے پانی کی جنگ کو کہ 11 مئی تک اس کا ٹائم ہے، تو یہ پانی والی خبریں جہازوں کی آنی جانی، بحری جہازوں کی یہی چلنی ہیں، ان کو چلنے دیں۔ 11 مئی کے بعد یہ پھر خشکی اور کسی اور ملک اور کافی اس میں کوئی انٹری ہو سکتی ہے، بلکہ دنیا کے لیے جیسے ہم نے کل سے پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ بڑا دن ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے نہ ہو، دعا تو اپنی جگہ، لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک ریڈنگ ہے وہ تو کرنی ہے۔ باقی رہے گی بات کہ یہ جو
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس معاملے میں کوئی کنسرنڈ قوم ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ ایران پہ امریکہ نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی گستاخی کر دی کسی نے، یا کسی نے کچھ اور کر دیا، کوئی ایونٹ بن گیا تو سارا محلہ اس گھر کے خلاف ہو گیا، یا کوئی اور غلط ایونٹ. اچھا اب اور اس کے خلاف ہوا سو ہوا، جو اس کا دوست تھا، جو اس کے قریب تھا، اس کے بھی ہو گیا. وہ سارا محلے میں وہ دو لڑکے ہوں، وہ آپ کی کوئی بھی آپ سوچ لیں ٹاؤن میں اس طریقے سے جوڑی ہو، وہ دونوں ہی مشکوک ہوتے کہ گرتا ہوا امریکہ یہ ہمارے لیے گلے کا عذاب ہے، ہم اس سے اب ڈسٹنس کریں، اس کی پالیسیوں سے اس سے دور ہو جائیں. اور بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور اس میں میڈیشن نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں، اور جتنے بھی ممالک ہیں ان کو یہ عقل ہے کہ یہ گرتا ہوا امریکہ ہمیں بھی لے ڈوبے گا. اور آج میری بات لکھ لیجئے گا، یہ جو آج پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جی، صرف پاکستان ہے. جس دن امریکہ نے اس پہ کوئی بہت برا اٹیک کیا اور یہ باتیں نکلنے لگیں گی کہ جی پاکستان اس کے سب سے کلوزسٹ وہ تھا، ہم نے سارے امریکہ کے اڈے مارے تھے صرف پاکستان میں چھوڑے تھے، اس دن آپ کو یہ میری باتیں یاد آئیں گی. اور بھائی جس سے اپنے سارے پرانے کرائم پارٹنر چھوڑ گئے، یو کے اس کے ساتھ ہے، جس سے سب سفارتی طور پہ فوراً وہ بیان دیتا ہے، وہ فوراً دور ہو جاتے ہیں. وہ بیان دیتا ہے، ہم مل کے وہ کہتے ہیں ہم پرے، ہمارے اڈے ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف فوراً بیان. اسپین، اٹلی، سب کے. سعودیہ کے ساتھ معاہدہ بھی تو ہے نا ہمارا، اگر کوئی سعودیہ معاملہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان تو سیو کرنے ان کو ہی جائے گا، سعودیہ کو. تو پھر وہ وہاں بھی فوجیں، کوئی 50,000 بنگالی فوج بھی پہنچی ہے، بنگلہ دیش کی بھی، اور اسی طرح پاکستان کی بھی، اور یہ ساری کی ساری وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اسی میں فلک نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اپنے تو اس کو چھوڑ گئے. اس ٹائم امریکہ جتنا آپ کی تعریف کرے گا اتنا ہی آپ خطرے میں آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ تو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا یہ نام ہو رہا ہے کہ پاکستان is the closest one in this region with America. تو رشیا آپ پہ اعتماد کرے گا، چائنا آپ پہ اعتماد کرے گا، افغانستان، ارد گرد سب سوچتے چلے جاؤ. بھائی امریکہ کی ساتھ آپ لوگ حقیقت دکھائیں. ہمیں کیا، ہم کو فلمی مطلب فلم چل رہی ہے یہاں ٹی وی پہ، ہمیں تو اوریجنلی اکنامک جو پراسپیرٹی ہے وہ گراؤنڈ میں نظر آنی ہے، اگر ہماری گورننس مینجمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے. اور اگر تو یہ وہی بات ہے کہ اس ٹائم پہ سارے سیلفیوں پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ گھر بے شک دانے نہ اوپر سارے وہ لگے پڑے، وہی ہمارا حال ہے. آپ کا کیا لگ رہا ہے؟ ایران کے تعلقات بس اچھا، رشیا کے تعلقات سب سے زیادہ تھے ایران کے ساتھ، جو ڈرون اس کے جنگ میں چل رہے ہیں، جس سے ایرانی ڈرون رشیا کے ادھر چل رہے ہیں. بھائی رشیا نہیں میڈیٹ کروا سکتا تھا؟ بڑا ملک تھا، پاورفل ریجن کا، وہ ایک طاقت تھی، بیٹھ جاتا؟ نہیں. کوئی بھی اس معاملے میں کیونکہ کسی ایک سائڈ سے گندا ہو کے اٹھنا ہے آپ نے، یہ ہاں، یا تو آپ ہو بالکل ایک ایسی پاور جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے فلک یہ نہ سمجھو کہ کسی کو تو کرنا تھا. او بھائی سارے ملک اپنی اپنی جان چھڑا رہے ہیں اس میٹر سے. سر یہ بھی تو دیکھیں نا، پاکستان کی اس ٹائم عزت جو انڈیا کو ہرا کر ہوئی ہے، وہ انڈیا نے ہی کریڈٹ ہمیں دی. جو رافیل گرائے انڈیا کے، تو آج اگر پاکستان اس موقع پہ پہنچا ہے اس میں انڈیا بھی پہنچانے میں انڈیا کا ہاتھ ہے، تو اس نے ہم نے رافیل کروائے ہیں. دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک غلط گھول کے پلایا جا رہا ہے. انڈیا پاکستان جنگ تو ابھی پھر آ رہی ہے، چلو چیک ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ یہ رافیل گرانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. او بھائی وہ ہمسایہ ہے آپ کا، آپ کی اس کی تعداد، اس کا افیکٹ آپ کے ملک پہ پڑتا ہے. آپ لوگ کلوزسٹ اپنے کلچرل آپ کی ٹائز بھی ہیں، بڑی پرانی، سب سے پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. مطلب ایران آپ کا بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا پارٹ کی طرح کام کر رہا ہے. لیکن جیسے افغانستان کو دور کیا گیا بڑے طریقے سے، اسی طریقے مجھے یہ ڈر ہے کہ
ایران کو بھی آپ سے دور نہ کر دیا جائے. ایسی گیموں میں چلاتے 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 اچانک, لیے یہ میٹر اتنا کوئی وہ سیدھا نہیں تھا جس میں ہم بھاگے پھر رہے ہیں. تو ان اچھا کو سر, ہمارا فارن آفس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا سارے کا سارا باہر کا یورپین اور باقی سب دور ہو گیا. باقی رہے گی بات کہ آگے جو جنگ آ یاہو رہی ہے. ہاں, یاہو کو جو کینسر, جو یاہو کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں وہ اس وقت بھی کہا تھا کہ جتنے بھی یہ جادو اور یہ ساری چیزوں میں ہوتے ہیں وہ کینسر کیا ہوتا ہے, وہ شیطان ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں اور وہی کینسر ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اور اس میں وہ جو خوش ہو رہا ہے ابھی ختم کوئی نہیں ہوتے. یہ بے شک کیمو کرا لو جو مرضی کرا لو, کہتے یہ ہیں ساتھ پیشاب ہی کی نالی جو ہوتی ہے نا, پیشاب کی نالی, اس پہ آپریٹ ہوتا ہے اور یہ کٹ جائے تو پھر پیمپر پہننا پڑتا ہے بندے کو. یہ ایسا کینسر ہے. تو بہرحال یہ تو ایسے ہی رہے گا, مطلب یہ ختم بھی کروا لے گا پھر ہو جائے گا. یہ کیونکہ جن ہے مطلب وہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ بھگا دیے پھر آ جائیں گے. اگر ان کی گند ادھر ہے, ان کی خوراک ادھر ہے, ان کی اٹریکشن ادھر ہے, تو وہ تو اور ہزاروں لاکھوں میں ہے. تو ڈزنٹ میٹر. تو یہ تو اس کا انجام ہوگا. اور ساری ٹرمپ ہو گیا, یہ سب یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جی, اب سمیرہ گیلا, السلام علیکم. فلک بھائی, اسامہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی, شکریہ, السلام علیکم. اسامہ بھائی, آئی ہیو نیشنلٹی آف اٹلی, وچ کنٹری سوٹیبل فار می پرماننٹلی, تھینکس. اچھا, نیشنلٹی اٹلی کی ہے تو آپ بس پھر سویڈن چلی جائیں. سویڈن بھی خیر اب تو رشین بارڈر پہ. دیکھیں یہ اب باہر تو باہر ہی ہے. میں نے آپ کو کہا اسٹینڈرڈ فارمولا سمجھ لیں. تسبیحات زندگی کا حصہ ہو, نماز اول وقت کی پڑھو, نماز اول وقت کی, تسبیحات زندگی کا حصہ ہو, قرآن کی بے شک 2 آیتیں پڑھو ترجمے سے, اور پاک پاکیزہ, نظر کا پردہ, ریلیجیس ہو, کوئی ریلیجیس ایک آدھی پروگرام دیکھ لیا بس. باہر ٹھیک ہے, جہاں بھی ہوئے سوٹ کرنے لگے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم اسامہ سر. فلک بھائی, اللہ سلامت رکھے. اسامہ سر, ان ساؤتھ افریقہ سم کنٹریز آر ان انریسٹ, شاپ اور کلوزنگ سنس لاسٹ ویک. سجاد علی فرام ساؤتھ افریقہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سم کنٹریز نہیں ہوگا, سم جو ہے سم سٹیز لکھا ہو. ہوا, سم سٹیز, سم ہاں, سٹیز. سم سٹیز میں وہ کہہ رہے ہیں انریسٹ آ گیا اور فارنر اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آگے حالات ساؤتھ نہیں افریقہ وہ کے بتا پوچھ دیں. رہے ہیں, نہیں نہیں, وہ ہمیں پیچھے کمنٹ بتائے. آیا ہوا ہے, نیچے اچھا, کمنٹ آیا ہوا ہے, پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں جی اس حوالے سے بتائیں کنٹریز کا کیا مطلب, آگے دیکھتے ہیں ان کی سٹیز کے حوالے سے ساؤتھ افریقہ. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری کی دنیا کا جو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے وہ امریکہ سے تھا اور امریکہ گر رہا ہے. تو یہ بھی جتنے امریکن انفلوئنس کنٹری ہیں, ساؤتھ افریقہ بھی اس میں آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ان سب نے گرنا ہے. کرائسس ہوں. بڑھ رہا ہے اور یہ سر, بڑھتا چلا جائے گا. امریکہ چائنا جنگ ہوگی ان میں؟ دیکھیں آخر کار تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ آگے امریکہ نے جس طریقے کی حرکتوں میں جا رہا ہے ہوگا جون 2027 سے پہلے کچھ اس طرح کا مارکا بھی. لیکن اگر چائنا کو دیکھیں تو چائنا ایسی محسوس ہوتا ہے روبوٹک سے. مطلب یہ لوگ سے مجھے کبھی بھی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی کچھ پرفارمنس دے پائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں ڈیلی سر اسامہ کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور چینل نیوز چھوڑ دیے میں نے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے, سلامتی دے. میں نے پتا کرنا تھا کہ منتھلی اسٹرالوجی کب سٹارٹ ہوگی, اس کے کیا چارجز ہیں, ڈیٹیل بتا دیں, اور بچوں کے نام اور ایجوکیشن پہ ڈسکس کریں, گائیڈ لائن مل جائے گی. دیکھیں جو اپائنٹمنٹ لیں اپنی, جس کی بھی آپ کو مسئلہ ہے بچوں کا یا کوئی بھی, وہ تو علیحدہ بات ہے. باقی کورس تو اب شروع ہے. اب اس کی جو میرا خیال ہے 4 ویک کا ہی ہوتا ہے, اور 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم کور کروا لیں. اور وہ جو ہے اب آپ نیکسٹ میں کیوریز جن نے کرنا ہے وہ کر کے اپنے نام لکھوا دیں اپائنٹمنٹ والے ٹھیک ہے, نمبر پہ, اور ویٹ کریں. ٹھیک ہے. فلک بھائی, اسامہ سر سے پوچھیں ہیئر فال کیوں ہوتا ہے اور اس کو روکنے کا کچھ بتائیں. دیکھیں جب آپ شیطانی کسی بھی جنگ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں, اور آپ کی جو فوڈ ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کی جو وٹامن ڈی ہے, رات سونے کی روٹین بھی ہٹ ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے یہ پیرانارمل اس کو بھی بتاتا ہے. سب سے زیادہ تو یہ ڈیفینیٹلی پیرانارمل اس کو بتاتا ہے. اور تیسرا اس کا مردوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, عورتوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جن کی جو
آپ کی جو ازدواجی زندگی جن کی اچھی زیادہ نہیں ہوتی یا ان کو فریکوینٹلی ایسا ساتھ نہیں ملتا، دور ہوتے ہیں، وائف سے دور ہوتے ہیں، میاں بیوی سپریٹڈ ہوتے ہیں یا ڈسٹنٹ ہوتے ہیں، تو وہ موسٹلی لوگ، یا ایسی بیماری کوئی ہوتی ہے کہ وہ بہت ازدواجی تعلقات بہت اچھے نہیں قائم کر سکتے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گنجے ہوتے ہیں زیادہ تر. اور وہ لوگ جو جن کو یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا ساتھ جو ہارمنی جو ہے ایک میاں بیوی کی وہ میسر نہیں ہوتی، اس میں پھر یہی ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ٹھیک جو اس کا وہ، یہ تو خیر پھر ہم لمبی ٹیکنیکل اس میں چلے جائیں گے، بس یہی ریزن ہے، موٹی ٹھیک ہے. موٹی سمجھ. قدیر صاحب کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب وی آر واچنگ یور vlog since day you are using words 100% true. Remember only Allah Ta'ala is 100%. We know that making prediction is your job and business and it has no concern with reality. اس کے علاوہ سر زہرا کیا کہہ رہی ہیں، کنسرن ہے 100% اس پہ؟ کہہ رہی 100% true. Remember only Allah Ta'ala is 100%. We know that making prediction is your job and business and it has no concern with reality. ہاں بس اس میں اب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سائڈ پہ ہیں آپ یا اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں آپ. جو اگر فلک ہے، ہم عام انسانوں کے کرائٹیریے پہ اس کو ناپ لیتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کو اپنے اور مالک کے رشتے پہ بھی دیکھ لیں. جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں بکریاں اسی لیے پالی جاتی ہیں بھی سمجھ آ جائے ریلیشن شپ کی. تو میرا جو کچھ ہوگا استحقاق، میرے جو سب سے زیادہ دل کے قریب یا میری ٹیم یا میرے قریب جو ہوگا اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا. وہ کہے جی میں فلک اب آ جائے، چل ادھر آ جائے مدینہ میرے پاس، تو فلک کو گاڑی اویلیبل نہیں ہوگی، کھانا اویلیبل نہیں ہوگا، لنگر جہاں سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب اویلیبل ہوگا. تو بات یہ بتائیں کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستوں پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سسٹم کی ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکسیپشنز آپ کے لیے ہوتی ہیں. باقی یہ جو اس طرح کے لوگ، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی ہے، زندگی میں تھوڑا سا بھی پریکٹیکل اس کو ٹائم نہیں دیا، تو اس وجہ سے ان کے انداز میں یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے، یس اٹ از مائی بزنس، لیکن جہاں تک آپ کی اس کی بات ہے کہ ہم اس کو کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے، اس کے لیے ویڈیوز پیچھے پڑی ہیں، ماضی کا بالکل ریکارڈ جو ہے. باتیں ٹھیک ہوئی ہیں. اچھا سر، زہرا آسمائی روز کمنٹ کرتی ہیں فلک صاحب میں جب سے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اسامہ صاحب کی پریڈکشن کریکٹ ہوتی ہیں. ایک ایک بات صحیح ہے، پلیز اسامہ سر سے بولیں مہربانی کر کے سلور کی پریڈکشن بتائیں. میرا بیٹا سیجیٹیریس ہے، سلور کے لیے انویسٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کرے وہ؟ پہلی بات تو یہ کہ سیجیٹیریس کا تو جون 2027 تک کوئی ان کو سکھ نہیں آنے والا، تو اس لیے سیجیٹیریس بچے پہ تو جو ہے نا بھروسہ مت کر. اب ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے یار وہ کچھ اور ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیجیٹیریس ہوگا. یہ تو ویسٹرن حساب سے سمجھنی ہوگی نا، 21 سے 21 والا سیجیٹیریس. تو پہلے تو یہ کریں نا کہ اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ مون کیلکولیٹر یا لگنا کیلکولیٹر لکھ کے اس کا اسینڈنٹ یا مون نکالیں کہ وہ ہے کون اصل میں. یہ تو 1 کروڑ پیدا ہوا ہوگا 21 سے 21، سب سیجیٹیریس ہی بیٹھا ہے نا. حالانکہ سیجیٹیریس اگر یوں ہو تو پھر ایک اس طرف سیجیٹیریس، ایک اس طرف سیجیٹیریس، ایک کا وہ کام ایک کا وہ کام، یہ کیسے ہوتا ہے بلا. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ سلور بھی ساتھ ورک کرتا ہے. ابھی آج جب ہم بات کر رہے ہیں، ابھی جب وینس ٹورس میں ہے، یہ ٹائم سلور کے لیے اچھا ٹائم رہے گا جب تک یہ وینس اس میں ٹورس میں. تو اس لیے جب بھی اس کی کوئی ہائٹ پرائس بنے اس کو کسی اور کموڈیٹی میں شفٹ کر دیجئے گا بس. ٹھیک ہے. اچھا جی عمران صاحب ہیں فلک بھائی اسامہ صاحب سے پوچھیں میں کر سے نکلتا ہوں پھر پھنس جاتا ہوں. میں سیجیٹیریس ہوں، بیگم لیو ہے، گورنمنٹ امپلائی ہوں پاکستان پوسٹ میں. پلیز کچھ بتائیں جزاک اللہ. میری ڈیٹ آف برتھ 18/12/1981 ہے اور بیگم کی 14/8/1986 ہے. سیلری آتی اور ختم. دیکھیں یہ تو ہمارا جو اپنا ہے نا ریلیجیس جو ہمارا اسپیکٹ ہے، اس میں ایک تو وہ بڑا انفلوئنس کرتا ہے ہمارے اسپینڈنگ اور بائنگ بیہیویئر پہ. لیکن ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات بڑی طے ہے فلک، کہ ہم سب کے گھروں میں شیطان اتنا صلاحیت کر گیا ہے کہ وہ ہمارے رزق نہیں کھلنے دیتا، بیماری سے جان نہیں چھوٹنے دیتا. بیماری اور رزق کی تنگی ایک ہی بات ہے، اور قرض پھر ڈیفینیٹ. چھٹا گھر ایکٹیو ہے. اب اس میں دو باتیں، اگر تو واقعی چھٹے گھر کی دشا چل رہی ہے پھر تو اب یہ کتنی ہے
یہ تو آپ کا کوئی ایسٹرالوجیکل ریڈنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا، جو آپ کا ذاتی برتھ چارٹ بتائے گا. لیکن ویسے جنرلی بات یہ ہے کہ آپ کو سب کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ سنتے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ دعا کا عمل لے کے ہمارے ساتھ وہ کر کے تو دیکھیں یار، اور اس سے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی زندگی بدلتی ہے، شفا آتی ہے یا نہیں آتی. لیٹس ٹرائی. صبح سے شام تک آپ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا بیٹھا، اتنا تو جی جی اعتماد سر. کریں. نہیں آپ بالکل لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. سر یہ بتائیے کہ جو اچانک سے موت آتی ہے، مطلب ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس پہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ وہ اچانک سے موت آتی ہے تو اس کا کیسے انسان اس سے بچے. مطلب ایک ویڈیو بنا رہا ہے بندہ ایک جگہ پہ اور گاڑی والا اڑا کے اس کو لے گیا اور وہ ختم ہو گیا. اچھا بھلا وہ گھر سے پلان کر کے آیا تھا سارا. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو اچانک کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. ایسی سچویشن کیا ہوتی ہے تو اسٹرالوجی اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھ، کبھی تو نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اس کا بڑا چل رہا ہو، تو بڑا وہ چل رہا ساتھ بچے کے کوئی بڑا سڑک پہ چل رہا ہو، جی جی. یا کوئی بھی اس کا دادا ابا کوئی بھی ہوں کوئی ہوں. بھی ولی جو ہے اس کا ساتھ چل رہا ہو. اس کا باپ بھی ولی ہوتا ہے، دادا باپ نہ ہو تو دادا ولی ہوتا ہے. تو ولی کہتے ہیں نگہبان کو، ولی کہتے ہیں نگہبان. یہ دوست ووست کوئی یہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 1,20,000 ترجمے نکال لیں گے. لیکن اللہ ولی الذین، اللہ دوست نہیں، اللہ نگہبان ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے نگہبان مومنوں کا، لے کے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. اب آپ جب اللہ کی نگہبانی میں ہوں اور اللہ آپ کا نگہبان ہو، تو جیسے وہ آپ کا باپ یا دادا آپ کی انگلی یا گردن سے پکڑ کے یوں اٹھا کے یوں رکھتا ہے، وہ بھی آپ کو ایسی بچاتا ہے. تو یہ ساری ناگہانی کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کی سائڈ پہ چل پھر رہے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے. آپ اب کسی دھکا دینے والے کے ساتھ جو چل رہے ہیں سڑک پہ تو مرے ہی مرے نا. اگر آپ چل رہے ہوتے اپنے ولی کے ساتھ، نگہبان کے ساتھ، تو وہ بچاتا آپ کو. آپ تو پھر رہے ہیں شیطان کے ساتھ، اس نے تو دھکا ہی دینا ہے سارا دن، اسی کی دوستی. وہ اچھا آپ لوگوں نے اصل میں جنوں کی کبھی گفتگو نہیں سنی، یا ان کو آپ ان کی یہ پاگل سے دیوانے سے عجیب و غریب سی حرکتیں، فضول سی باتیں، مطلب یہ کوئی سٹیبل نہیں ہوتے مینٹلی. یہ آپ ہی ہیں جو بڑی سپر پروڈکٹ ہیں، بڑی سٹیبل ہیں، بڑا تھوڑا سا آپ میں شرم ہے یا کوئی خیال چیزیں معاملہ. یہ تو آپ نے پاگل سے، بتایا تھا کہ جن یہ ملتے ہیں جب محبت ہوتی ہے کسی سے. ہاں، یہ پاگل سے ہی ہوتے ہیں. تو اب ان کے لیے شغل ہے، میں نے دھکا دے دیا، ہاں 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 وہ گرا دیا، مطلب وہ. اور انسانوں جن کے ساتھ یہ رہتے ہیں کرتے ہیں، ان کی کوئی دوست نہیں ہوتے، دشمن ہی ہوتے ہیں. شیطان کی اچھا. نفرت ہے، دشمنی ہے بس. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کیونکہ ان کے ساتھ رہ رہے ہو، ناگہانی موت. یہی اگر بندہ اللہ کے راستوں پہ صبح پڑھ کے نکلا ہے، فرشتے ساتھ ہیں، کون اس کو ہاتھ لگائے بھائی؟ کیوں اس کو ناگہانی آنی ہے؟ میں نے تو بلکہ اس پہ ایک دفعہ بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا تھا کہ مومن تو اپنی جان خود دے گا، کوئی نہیں ہوں. چھین سکتا اسے. بلکہ سر لوگوں اس کی طرح کے ٹاپک کریں. تو لوگوں اس کو لیے اویئرنیس کریں. یہ جو ناگہانی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ آپ کی شیطان کے ساتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ رحمانی اپنے کلچر میں ہو اور اسی ساری سسٹم کے تحت جی رہے ہو، تو پھر یہ ناگہانی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں زوڈک کی طرف بھی کچھ بتائیں. اور دوسرا کہتے ہیں مرد اگر گھر میں برتن دھوئے تو پیسہ آتا ہے. کیسا تم نے سیریس منہ بنا کے، مطلب کہاں سے نکالا، کہاں سے سوچ لیتے ہو بھائی؟ ہے یہ کس مجھے نے مجھے کہا؟ مرد اگر گھر میں برتن دھوئے، چاہے کبھی بھی ایک دفعہ دھوئے، تو پیسہ آتا ہے. دیکھیں، مرد کے دھونے سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ دھو رہا ہے کہ اپنی وائف کی مدد کے لیے یا اس کے احساس کے لیے یا کچھ بھی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ کسی خاتون کو سپورٹ کرنے لگا ہے تو اٹ مینس کہ ہارمنی اچھی ہے اس وقت. تو یس، اس سینس میں ضرور ہے. اور کل آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا 2 دن پہلے گاڑی لی، 2 3 دن پہلے زمین کے ایگریمنٹس ہو ماشاء رہے اللہ. تھے سب، اور میں دالیں کھا رہا تھا. پھر مجھے ہنسی آ گئی. آج آج چنے کی دال میں کبھی نہیں کھاتا، مطلب میں نے بڑا ہی عرصہ ہو گیا بند کر دی. مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کوئی، میرا خیال ہے کہ
بس مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں کہتا تھا بھائی یہ چنے پیلے بھی پڑے کر دو, اس کی دالیں بھی پڑے کر دو, کالے چنے کھانے. یقین کرو جب ابھی یہ پچھلے دنوں جب ادھر ایگریمنٹس لینڈ کے ہونے تھے, ساری چیزیں تھیں ادھر سے, اب جب میں کل پروگرام کیا تو آج جب صبح میرے سامنے دال آئی نا, ویسے تو کل بھی دال ہی تھی, پرسوں بھی تھی, پیلا 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 ہی چل رہا. اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا یار ابھی میں ان کو بتا رہا تھا, خود ہی دیکھو کہ مطلب ادھر سے دال ادھر سے. کل آپ کے پروگرام کا میں نے حلیم کھائی ہے, میں نے حلیم کھائی تھی پیلی, میں لے کر آیا ہوں, پتہ نہیں دل کرنے لگ گیا پروگرام میں, میں کہا یار آج حلیم کھاتے ہیں. اور آج گھر میں اماں سے میں پوچھ رہا تھا, کہتی میں نے چنے کی دالیں بنانا. یہ اب آپ لوگ کھائیں, اس سے فائدہ ہی ہوگا. چنے کی پیلی چیز کھائیں, پیسہ آتا ہے اس سے, ہم نے بتایا تھا. باقی سر بہت سارے لوگ زوڈک پہ کہہ رہے ہیں غلط نا, ایسڈ بنتے ہیں, پیسہ آنے کا معاملہ اور ہے, یہ ایسڈ بننے کا معاملہ ہے, کچھ لیتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں ناظرین, اور اب تک کے لیے جن کے کمنٹس رہ گئے ہیں پلیز معذرت, آپ دوبارہ کمنٹ کر دیں. سب کے کمنٹ لینا مشکل ہوتا ہے, آپ کرتے رہیں کمنٹ اپنے, کبھی نہ کبھی جواب آ جائے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.